یہ آپ کے سامنے مصر ہے اور مصر کی تہذیب کو دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو اسی مصر کی لائف لائن کہلائے جانے والے دریائے نیل کے بارے میں ہے۔ یہ دریا مصر کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت کیوں رکھتا ہے؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اگر یہ دریا نہ ہوتا تو مصر کا نام و نشان نہ ہوتا، اور اگر آج بھی فرض کریں اس دریا کا رخ تبدیل کر دیا جائے تو مصر کی سرزمین پر انسانوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ دریا کتنا طویل ہے؟ اس کا منبع کیا ہے؟ یہ کن ممالک سے گزرتا ہے؟ تاریخی لحاظ سے یہ دریا کتنا اہم ہے؟ اور مصر کی زیادہ تر آبادی اسی دریا کے کناروں پر کیوں آباد ہے؟ اس ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے۔ ناظرین، لفظ نیل یونانی لفظ نیلوس سے نکلا ہے، جس کے معنی وادی کے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے طویل دریا ہے۔ اس کی لمبائی 6695 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا براعظم افریقہ میں بہتا ہے اور کل 11 ممالک سے گزرتا ہوا بحر روم میں گر جاتا ہے۔ دریائے نیل دراصل 3 دریاؤں کے ملاپ سے بنا ہے۔ ایک کو وائٹ نیل اور دوسرے کو بلو نیل کہا جاتا ہے، جبکہ تیسرے دریا کو پانی کا لیول کم ہونے کی وجہ سے اہمیت نہیں دی جاتی۔ وائٹ نیل افریقہ کے ایک ملک آروانڈا سے نکلتا ہے، جبکہ بلو نیل ایتھوپیا کی جھیل تانا سے نکلتا ہے۔ سوڈان کے شہر خرطوم میں ان دونوں دریاؤں کے ملنے سے ایک نیا دریا بن جاتا ہے، جسے ہم دریائے نیل کے نام سے جانتے ہیں۔ دریائے نیل کل 11 ممالک سے گزرتا ہے، جن میں تنزانیہ، برونڈی، آروانڈا، کینیا، ریپبلک آف کانگو، یوگانڈا، ایتھوپیا، ایریٹریا، سوڈان اور مصر یہ ملک شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ دریا بحر روم میں گر جاتا ہے۔ یہ دریا مختلف ممالک کے درمیان بحری آمد رفت کا ذریعہ بھی ہے۔ مصر کے تمام شہر اسی دریا کے کناروں پر آباد ہیں۔ ان میں سکندر اعظم کے نام سے منسوب شہر سکندریہ بھی شامل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مصر کی 95% آبادی اسی دریا کے کنارے پر آباد ہے۔ قدیم مصری لوگ اس دریا کو بہت پر اسرار سمجھتے تھے۔ ہر سال گرمیوں میں اس دریا میں سیلاب آ جاتا اور مصری لوگ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ آخر ہر سال اپنے مخصوص وقت پر اس دریا میں اتنا زیادہ پانی کہاں سے آ جاتا ہے۔ اس دریا کا منبع جہاں سے یہ دریا نکلتا ہے اسے کچھ ہی صدیوں پہلے شمالی افریقہ میں دریافت کیا گیا، لیکن اس سے پہلے چونکہ اس کا منبع معلوم نہیں تھا، اس لیے دریائے نیل سے متعلق بے شمار روایات نے جنم لیا۔ مصری تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جب انہوں نے دریائے نیل کے بے شمار فوائد دیکھتے ہوئے حیرت سے اسی کو خدا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس دریا سے کئی قصے اور تاریخی واقعات بھی جڑے ہیں، جن میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ 640 صدی عیسوی میں مسلمان سالار عمرو بن عاص نے جب مصر فتح کیا تو یہاں کے مقامی باشندوں نے انہیں بتایا کہ ہر سال اس دریا میں ایک نوجوان لڑکی کو ڈالا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ دریا خشک ہو جاتا ہے اور پورے علاقے میں قحط واقع ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط میں لکھا کہ ہمارا دین ایسی جاہلانہ رسومات کی اجازت نہیں دیتا۔ مصر کو دریائے نیل کا تحفہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں زندگی کا تمام دار و مدار اسی دریا پر ہے۔ اہرام مصر کی تعمیر میں بھی دریائے نیل نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایتھوپیا نے سال 2011 میں اسی دریا پر ڈیم کی تعمیر شروع کی تھی اور آج بھی اس پر کام جاری ہے۔ اگر اس ڈیم کی تعمیر مکمل ہو جائے تو یہ افریقہ کا آبی بجلی بنانے کا سب سے بڑا مرکز بن جائے گا، لیکن مصر نے اس ڈیم کی مخالفت کی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو پانی مصر تک پہنچتا ہے اس میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔
उम्मीद है आप इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।